ایک سوال تو یہ ہے کہ ایک اشکال پیش کیا جاتا ہے کہ جو مزار پہ درگاہ پر جو لنگر کی صورت کے اندر نیاز کی جاتی ہے، جانور وغیرہ ذبح کیے جاتے ہیں وغیرہ وغیرہ، وہ کہتے ہیں کہ اس سے فقراء کو کھانا نصیب ہوتا ہے، پیٹ بھر کے کھاتے ہیں. بہت سے لوگ جن کو کھانا میسر نہیں ہوتا تو ان فقراء کو کھانا نصیب ہوتا ہے. تو شیخ اس اشکال کا کیا تدارک کریں اس کا؟ ٹھیک ہے، تو غیر اللہ کے لیے ذبح میں ایک سوال کیا ہے کہ غریب کو کھانا ملتا ہے، بھائی کتنے غریبوں کو کھانا ملتا ہے، یہ سوال ہے. جی شیخ. ہاں، اس کا جواب میں پہلا جواب یہ دوں گا کہ اگر یہ بات اس بات کو اگر دلیل مانا جائے جائز ہونے کے لیے، تو غیر مسلمین، آپ تھوڑی دیر کے لیے مسلمانوں کو الگ کر دیجئے، غیر مسلمین کے جو تیوہار ہوتے ہیں یا ان کے بتوں پر جو جن جانوروں کا چڑھاوا چڑھایا جاتا ہے، کیا وہاں پہ لوگوں کا فائدہ نہیں ہوتا ہے؟ وہاں پہ بھی تو لوگوں کا فائدہ ہوتا ہے، ان کو بانٹا جاتا ہے، تقسیم کیا جاتا ہے. یا اسی طرح سے اگر کوئی میلاد کرتا ہے، فاتحہ کرتا ہے بدعت والے طریقے پر، اور پھر اس کھانے کو غریبوں میں بانٹتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ بھائی اس کھانے سے تو غریبوں کا فائدہ ہو رہا ہے، تو کیا یہ دلیل قابل قبول ہوگی؟ قطعاً نہیں. یا اسی طرح سے ایک اور قدم آگے بڑھ کے میں کہتا ہوں کہ مان لیجئے کوئی جانور ہے، ٹھیک ہے، وہ جانور غیر شرعی طریقے سے مر گیا، مطلب ذبح نہیں کیا گیا، مر گیا وہ، اور کافی مقدار میں گوشت ہے. اگر اس گوشت کو بانٹا جائے غریبوں اور مسکینوں میں اور وہ کھائیں، تو کیا اس کو فائدہ مانا جائے گا کہ بھائی پھینکنے سے تو بہتر یہ ہے کہ اس کو بانٹ دیا جائے لوگوں میں، مر ہی تو گیا ہے تو اس سے تو لوگوں کا فائدہ ہوگا؟ تو کیا یہ دلیل بن سکتی ہے؟ نہیں، قطعاً نہیں. ہر وہ چیز جس سے شریعت نے منع کیا ہے وہ چیز فائدہ نہیں ہو سکتی، وہ چیز نفع بخش نہیں ہو سکتی. اس کے نقصان دہ ہونے کے لیے صرف اتنا ہی کافی ہے کہ شریعت نے اس سے منع کیا ہے. دوسری بات، اگر آپ کو غریبوں کو فائدہ پہنچانا ہے تو کیا اس کا طریقہ یہی ہے کہ آپ جائیے قبر پر اور اس قبر والے کی تعظیم کرتے ہوئے اس کے قبر پر ذبیحہ پیش کیجئے اور پھر اسے غریبوں کو کھلائیے؟ یہ کام کیا آپ اپنے گھر پہ نہیں کر سکتے ہیں؟ اگر آپ کے اندر حقیقت میں یہ جذبہ موجود ہے کہ میں غریبوں کی مدد کرنا چاہتا ہوں، جو کہ بہت اچھی بات ہے، مطلب کھانا کھلانا یہ افضل ترین صدقات میں سے ایک صدقہ ہے. کسی غریب کو اگر آپ کھانا کھلاتے ہیں تو یہ کام اپنے گھر پہ کیجئے نا، لنگر بانٹیے وہاں پہ. شریعت نے اس کا حکم دیا ہے، اس پر ابھارا ہے اور اس پر بہت زیادہ اجر و ثواب کا وعدہ کیا ہے، تو یہ کام آپ کیوں نہیں کرتے؟ آپ اسی جائز کام کو ناجائز بنا کر کے کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ وہ جگہ جو شرک کا اڈا ہے، وہ کام جو شرک کی بنیاد ہے، آپ وہاں پر جا کر کے نیکی کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ جی بالکل صحیح. ہاں جی شیخ. جی زید بھائی، الحمدللہ شیخ محترم نے بڑی عمدہ وضاحت فرمائی. میں یہ بتانا چاہوں گا کہ ہر دور میں غربا، فقراء، مساکین، ضرورت مند، پریشان حال ہر دور میں رہتے ہیں. تو دور نبوت میں بھی رہیں اور قدیم زمانے میں سلف کے دور میں بھی رہیں، صحابہ کرام وغیرہ کے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فقراء اور مساکین کی مدد کے لیے ایسا کوئی راستہ نہیں بتایا، جب اور ہمارا دین الحمدللہ مکمل ہو چکا، تو اس اعتبار سے ہم کو کوئی ایسا نیا راستہ اختیار نہیں کرنا چاہیے جو شریعت سے ٹکراتا ہو. اور یہ کوئی ایسی بھی بات نہیں کہ نوازل میں سے ہے، نئے مسائل میں سے ہے، ہر دور میں فقراء اور ضرورت مند رہتے ہیں. اور دوسری بات میں یہ بتانا چاہوں گا کہ دیکھیں، جو واقعتاً غریب ہے، مسکین ہے اور اس کو فائدے کی ضرورت ہے، تو ایک غریب کو بکرے کے گوشت کی ضرورت نہیں ہے. یہ تو مالداروں کے شوق ہیں، یہ ان کا ذوق، ان کا انتخاب، اختیار ہے. غریب کو رقم کی ضرورت ہے، اور رقم جب دی جائے گی، پیسہ جب دیا جائے گا، تو وہ اپنے بچوں کی اسکول کی فی ادا کر سکتا ہے، گھر کا کرایہ دے سکتا ہے، اپنی دوائی وہ خرید سکتا ہے، کچھ بھی رقم کا مصرف بنا سکتا ہے. اگر 1 کلو گوشت کسی کو فراہم کیا جا رہا ہے اور اس گوشت کی قیمت اگر کسی کو دے دی جائے، تو وہ سادہ عام کھانا، موٹا چاول ہو یا گیہوں کا آٹا ہو، سستا، وہ کئی دن کھا سکتا ہے. تو ہر اعتبار سے ہم دیکھیں، تاریخی اور معاشی اور معاشرتی اعتبار سے، تو کہیں بھی یہ بات معقول نہیں ہے. شرعی اعتبار سے تو بالکل منع ہے، لا عقر فی الاسلام.
قبر کے پاس جانور ذبح کرنے کی اجازت ہی نہیں شرعی نقطۂ نظر سے. الحمدللہ کھلی روایت آپ کو اس سلسلے میں ملے گی. لیکن اس کے باوجود بھی اگر کوئی لاجیکلی ایکسپلین کرنا چاہتا ہے اور ایسے راستے اختیار کرنا چاہتا ہے تو وہ بھی بالکل غلط بات ہے, کیونکہ قدیم زمانے میں یہ ترتیب بھی اختیار نہیں کی گئی, اور جو غریب اور مسکین ہے اس کو بکرے کے گوشت سے زیادہ رقم کی ضرورت رہتی ہے. یہ ایک گراؤنڈ ریالٹی ہے. اللہ اعلم. بالکل صحیح, جزاک اللہ خیر, بارک اللہ فیک. جی ابن داؤد بھائی, میرے خیال سے سوال کور ہو گیا ہے. یہ تو الحمدللہ بڑی اچھی بات ہو گئی. اچھا